بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آستینوں اور بغلوں میں بت رکھ کر لاتے تھے. بتوں کو گرانے کے لیے رفع یدین کیا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا، لیکن کتب احادیث میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. البتہ یہ قول لا علم لوگوں کی زبانوں پر گھومتا رہتا ہے. اب یہ ان کی کمزوری تھی جو دلیل بنانے کے لیے کہانی گھڑی گئی. اس قول کی کمزوری کو تھوڑا سا واضح کر دیتے ہیں. حاشیہ دیکھیے گا نیچے. مکہ میں بت تھے مگر جماعت فرض نہیں تھی. مدینہ میں جماعت فرض ہوئی مگر بت نہیں تھے. پھر منافقین مدینہ کن بتوں کو بغلوں میں دبائے مسجد میں چلے آتے تھے. اچھا، یہ بات تو آپ اچھے سے جانتے ہیں نا کہ مکہ میں بت تھے، مدینہ میں نہیں تھے. اور مکہ میں جماعت سے نماز فرض نہیں ہوئی تھی. نماز تو تھی، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے تھے، لیکن جماعت سے نماز فرض نہیں ہوئی تھی. مدینہ میں جماعت سے نماز فرض ہوئی، لیکن مدینہ میں بت نہیں تھے. پھر یہ منافقین کون سے بتوں کو اپنی بغلوں میں دبا کر مسجد میں آتے تھے؟ تعجب ہے، یعنی حیرت ہے کہ جاہل لوگ اس کہانی کو سچ مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں. یعنی جو لوگ اس کہانی کو سچ مانتے ہیں وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں. حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو رفع یدین کروانے کے بغیر بھی جان سکتے تھے کہ فلاں فلاں شخص مسجد میں بت لے آیا ہے. بت ہی گرانے تھے تو یہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع یدین کی جاتی ہے اس سے اور اسی طرح رکوع اور سجود کے دوران بھی گر سکتے تھے. اس کے لیے الگ سے رفع یدین کی سنت جاری کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. پہلا ہی جو اللہ اکبر کیا اور ہاتھ دونوں اٹھائے رفع یدین کیا تو اسی وقت ہی بت گر جانے تھے. اور پھر رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے یہ بت نہیں گر سکتے تھے. الگ سے رفع یدین کی سنت کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ دیکھیں کہ منافقین بھی کس قدر بے وقوف تھے کہ بت جیبوں میں بھرنے کے بجائے انہیں بغلوں میں دبا لائے. یعنی چھپانے کی کوئی اور جگہ ان کو نہیں ملی. یقیناً جاہل لوگ اور ان کے پیشوا یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ان کے بقول اگر رفع یدین کے دوران میں منافقین کی بغلوں سے بت گرے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا سزا دی. کوئی ایک تو واقعہ ہوتا ایسا جس میں یہ بتایا جاتا کہ فلاں منافق جو بغل میں بت دبا کر لے کر آیا تھا اس کے بت گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ سزا دی. کوئی ایک سنگل واقعہ بھی نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ ادنا سا تعلق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ کیا دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آستینوں اور بغلوں میں بت رکھ کر لاتے تھے، تو ان بتوں کو گرانے کے لیے رفع یدین کیا گیا، اور جیسے یہ مسئلہ ختم ہو گیا بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا. اچھا، یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ کی بھی آپ دیکھیے کلیریفیکیشن نیچے حاشیے میں دی ہوئی ہے. یہ روایت بھی مرسل اور ضعیف ہے. تحقیق تو یہ ہے کہ مسئلہ رفع یدین میں نسخ ہوا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی کینسلیشن ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ نسخ یعنی کینسلیشن ہمیشہ وہیں ہوتی ہے جہاں دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوں، دونوں مقبول ہوں، یعنی دونوں ہی اوتھینٹک ہوں، ان کا کوئی مشترکہ مفہوم نہ نکلتا ہو، یعنی سملر میننگ وہ نہ دیتی ہوں، دلائل سے ثابت ہو جائے کہ ان دونوں میں سے فلاں پہلے دور کی ہے اور فلاں بعد میں ارشاد فرمائی گئی، تب بعد والی حدیث پہلی حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، کینسلیشن کہاں ہوتی ہے، نسخ کہاں ہوتا ہے؟ دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوں، ایک میں کسی کام کو کرنے کا کہا گیا اور دوسرے میں اسی کام کو نہ کرنے کا کہا گیا ہو. ٹھیک ہے، دونوں ہی مقبول ہوں، دونوں ہی اوتھینٹک ہوں، اور ان کا کوئی مشترکہ مفہوم بھی نہ نکلتا ہو، یعنی ان حدیثوں کے درمیان کوئی تطبیق بھی نہ ہو سکتی ہو، اور پھر دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث جو ہے پہلے آئی تھی اور یہ حدیث بعد میں آئی تھی، تو فائنل آرڈر بعد والی حدیث کا ہوگا، پہلے والی حدیث کینسل ہو جائے گی. مگر یہاں رفع یدین کرنے کی احادیث زیادہ بھی ہیں اور صحیح ترین بھی، جبکہ نہ کرنے کی احادیث کم ہیں اور کمزور بھی. ان پر محدثین کی جراح ہے، جراح یعنی تنقید ہے، کرٹیسزم ہے. ٹھیک ہے، اب نہ تو مقبول
اور مردود احادیث کا مشترکہ مفہوم اخذ کرنا جائز ہے. مقبول حدیث یعنی آتھینٹک، ٹھیک ہے، اور مردود حدیث یعنی نان آتھینٹک. اب نہ تو آتھینٹک اور نان آتھینٹک کا مشترکہ مفہوم یعنی سملر میننگ نکالنا جائز ہے، اور نہ ہی مردود احادیث سے مقبول احادیث کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ نان آتھینٹک حدیث سے آتھینٹک حدیث کو کینسل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اگر بالفرض محال اگر ہم سپوز کر لیں اس مسئلے میں، کس مسئلے میں؟ رفع یدین کے مسئلے میں نسخ کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس دعوے کو ایکسیپٹ کر لیں کہ چلیں نسخ ہوا تھا، پہلے رفع یدین کرنے کا حکم تھا، پھر بعد میں اس کو کینسل کر دیا گیا، تو بھی قرائن شہادت دیتے ہیں. قرائن کا لفظ ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. قرائن فقہ میں اسپیشل معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی وہ علامات جو شریعت نے بتائی ہوں، مراد دلائل ہے. ٹھیک ہے، جیسے بارش کا قرینہ بادل ہے. جب آپ بہت سارے بادل دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا بارش ہوگی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کو آپ قرینہ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو فقہی مفہوم ہے نا قرائن کے لفظ کا، یہ سمجھیے. ٹھیک ہے، تو بھی قرائن شہادت دیتے ہیں، یعنی جو دلائل بیان ہوئے ہیں اس سے ہمیں گواہی ملتی ہے کہ رفع یدین کرنا منسوخ نہیں بلکہ نہ کرنا منسوخ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حیات طیبہ کے آخری حصے 9 ہجری اور 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا روایت کیا ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے روایت پڑھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام تھے اس میں دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کر رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عہد نبوت کے بعد بھی رفع یدین کے قائل اور فاعل رہے. قائل یعنی مانتے تھے اور فاعل یعنی کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو ان 4 میں سے 3 رفع یدین کے قائل ہیں، اور میں نے آپ کو ان کے نام بھی بتایا: امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ. یہ تینوں رفع یدین کیا کرتے تھے. جن محدثین کرام نے رفع یدین کی احادیث کو اپنی مختلف مقبول سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، ان میں سے کسی نے یہ تبصرہ نہیں کیا کہ رفع یدین منسوخ ہوا ہے. ثابت ہوا کہ صحابہ اور تابعین اور فقہا اور محدثین کے نزدیک رفع یدین منسوخ نہیں بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ظاہر ہے کہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں اپنانے کے لیے ہوتی ہے. اب جو شخص ایک غیر معصوم امتی کے عمل کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتا ہے اور سنت کو عمدن ہمیشہ چھوڑے ہوئے ہے، ایک غیر معصوم امتی یعنی امام ابو حنیفہ کو آپ لے لیں، کیونکہ انہی کے ہی فالوورز جو ہے وہ رفع یدین نہیں کرتے. اسی بات کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اب جو شخص ایک غیر معصوم امتی کے عمل کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتا ہے اور سنت کو عمدن ہمیشہ چھوڑے ہوئے ہے، اسے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنا جچتا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اس طرح سے اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی، یہ لوگ شروع نماز کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اچھا، یہ روایت بھی عبداللہ بن مسعود سے ہی آگے فارورڈ کی جاتی ہے، اور اب اس کی آپ وضاحت دیکھ لیں. امام بہقی اور دارقطنی فرماتے ہیں کہ اس کا راوی محمد بن جابر ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء ابن جوزی، ابن تیمیہ نے اسے موضوع کہا ہے. یعنی یہ روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ نہیں ہے بلکہ کسی نے خود سے تراش کر ان کی طرف منسوب کر دی ہے، لہٰذا ایسی روایات پیش کرنا جائز نہیں. پھر یہ کنکلوژن بھی دیتے ہیں، رفع یدین کی احادیث بکثرت اور صحیح ترین اسناد سے مروی ہیں. رفع یدین نہ کرنے کی احادیث معنن یا سندن ثابت نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی ایک صحابی سے بھی عدم رفع یدین ثابت نہیں. یعنی کوئی ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتا کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اگر کسی کو رفع یدین نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا کہہ دے کہ میرا ضعیف حدیثوں پر اعتماد ہے،
مگر جھوٹی کہانیاں گھڑ کر لوگوں کو صحیح حدیثوں سے دور نہ کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ کرے، کیونکہ یہ دین ہے، اس دین سے لوگوں کو دور نہ کرے۔ جو بھی نان اوتھینٹک باتیں پھیلاتے ہیں نا، وہ جہاں اپنے عمل کا بوجھ اٹھائیں گے، وہ وہاں دوسروں کے عمل کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ جن کو وہ بتا رہے ہیں نا اور دوسرے وہ عمل کر رہے ہیں تو obviously ان کے عمل کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آنکھوں پر ایسے عقیدت کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے فادرز کیا کرتے تھے، ہمارے علماء ایسا کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے ہم تو یہی کریں گے۔ اور جب میں کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہی تھی ان تمام حنفی علماء کے ریفرنسز کو جب میں پڑھ رہی تھی اور ان کی ڈیبیٹ کو جب میں پڑھ رہی تھی، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کیسے کوئی ان تمام صحیح احادیث کو چھوڑ کر اپنی باتوں سے اس چیز کو ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ رفع یدین جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، یا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اتنی ساری صحیح احادیث موجود ہیں، اور آپ دیکھیے کہ شروع میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ حدیث پڑھی، پھر ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ حدیث پڑھی، پھر ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ حدیث پڑھی، اور بھی کتنی ساری حدیثیں پڑھی۔ لیکن جب میں ان کی کتاب کی اسٹڈی کر رہی تھی تو اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا تھا کہ چاروں خلیفاؤں سے رفع یدین ثابت نہیں۔ یقین مانے میرا دل ڈر گیا کہ یہ روایات جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا الحمدللہ موجود ہیں، اور یہ علماء کیا باتیں اپنے فالوورز کو بتا رہے ہیں۔ اگر نہیں کرنا تو کہہ دیں کہ ہم بھائی ضعیف حدیثوں کو مانیں گے، ہمیں صحیح حدیثوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور پھر ایک دوسری ڈیبیٹ میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں کہ کیا کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہوگی نہیں ہوگی یہ بحث تو نہیں ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کو قبول کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ کے پاس موسٹ آتھینٹک حدیث موجود ہے اور اس میں کسی بھی کام کو کرنے کی بات ہے، اس حدیث کو دنیا کا کوئی عالم ریجیکٹ نہیں کر سکتا، تو وہ عمل کرنا چاہیے۔ آتھینٹک علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ عمل واجبات میں سے آتا ہے۔ کچھ علماء نو ڈاؤٹ مستحب اور مسنون کہتے ہیں، لیکن اتنی ساری صحیح حدیثوں کی موجودگی میں آتھینٹک علماء کہتے ہیں یہ تو واجب عمل ہے، کرنا چاہیے۔ آپ کی نماز کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کو جانے کیا مسئلہ ہے کہ صحیح حدیث کی موجودگی میں ضعیف حدیث کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو عوام کا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ دلائل کو دیکھتی ہی نہیں ہے، اپنے تئیں جانچ پڑتال کرتی ہی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں تو گمراہ ہونا بہت آسان ہے۔ ہمیں ان دلائل پر غور و فکر کرنا ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا کہ رفع یدین ہمیں نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو صرف اور صرف دلیل بتائیں اور بات کو ختم کر دیں، کیونکہ ہدایت دینا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، کسی کے دل میں بات کو ڈالنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، دلوں میں تو اللہ تعالیٰ بات ڈالتے ہیں۔ آج بھی میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر لوگ دلائل کو بغور پڑھیں، اپنے ذہن سے یہ عقیدت نکال دیں جو علماء سے ریلیٹڈ ہے یا اپنے آباء و اجداد سے ریلیٹڈ ہے، اندھی تقلید کو نکال دیں، دل کو دماغ کو صاف کر کے ان دلائل کو پڑھیں، آپ دیکھیں محبت کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن امت جو ہے وہ اختلافی امور میں پڑ جاتی ہے اور ایسے سوال کرتی ہے جس کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ آپ سے لوگ پوچھیں گے جب آپ رفع یدین کرنے کا کہیں گے اور یہ دلائل سامنے رکھیں گے کہ کیا کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، آپ اس کو یہ جواب دیں کہ اس کا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نماز بھی قبول نہ ہو، ان کی ایسی غلطیاں ہوں جس کی وجہ سے ان کی نماز قبول نہ ہو۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ کون سا عمل قبول ہوگا کون سا عمل قبول نہیں ہوگا، ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم دلائل کو پڑھیں،
اور ان دلائل کے ساتھ اپنے عمل کو مضبوط کریں، سنت کے مطابق کریں. ٹھیک ہے؟ تو میرا کام بس اتنا ہی تھا کہ آج آپ کے سامنے میں ان تمام دلائل کو رکھ دوں. پھر اس کے بعد آپ پر ہی ہم اس کو چھوڑتے ہیں کہ آیا آپ اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کرتے ہیں یا نہیں. اور اگر آپ کے دل میں کوئی بھی خدشہ ہے تو کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. آپ ان لوگوں کے دلائل بھی سنیں کہ جو کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، اور پھر آپ ان احادیث کو بھی چیک کر لیں، ان کے ریفرنسز کو بھی چیک کر لیں. آپ کو اگر کوئی بھی بات کنفیوز کرتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ گھر جائیں اور گھر جا کر دوبارہ سے اس لیکچر کی ری لسننگ کریں. کوئی بھی بات اگر آپ کو کنفیوز کرتی ہے آپ پوچھیں. ٹھیک ہے؟ اور تحقیق کا ذہن بنائیں اور پوری تحقیق کر کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح راستہ ہے وہ تو مجھے دکھا دے. انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے اور یہ پکا ایمان ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں اللہ آپ کو دکھاتا ہے، اللہ آپ کو اس پر چلاتا ہے اور اللہ آپ کو کامیاب کرتا ہے. آپ کے دل کے اندر ایسا سکون لے کر آتا ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ. آپ کے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیکچر کو دوبارہ سے سنیں، سمجھیں، جہاں کہیں کوئی کنفیوژن آتی ہے سوال کریں. اس وقت سوال کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہو جائے گا. تھوڑا سا سوچ لیں، سمجھ لیں، پھر جب آپ سوال کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم جواب دیں گے. کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو علماء سے معلوم کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی کنفیوژن نہ چھوڑیے گا، کیونکہ اگر اس وقت بھی آپ نے اپنی کنفیوژن کا علاج نہیں کیا نا تو پھر بعد میں تو کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.